السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ تمام کے سامنے 10ویں تاریخ محرم کی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حسین علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں ہو یا وفات کے سلسلے شہادت کے سلسلے میں ہو یا ان کے مرتبے کے سلسلے میں ہو، 10ویں تاریخ کا تذکرہ ضرور آ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعہ کربلا کس پس منظر میں اور کیسے واقعہ یہ پیش آیا۔ حسین علیہ السلام کا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ یزید جیسے ہی خلافت کی کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں تو حسین علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس بات سے وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یزید بادشاہت کے اور خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہے، جس کی وجہ سے حسین علیہ السلام اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور جب وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور کوفہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا جاتا ہے حسین علیہ السلام کے نام پر بیعت لینے کے سلسلے میں، اور وہاں سے پھر جب اچھی خبر آتی تو حسین علیہ السلام ما اہل و عیال کوفہ کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں، ایسے روانہ ہوتے وقت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں، بھتیجا تو نہیں لیکن رشتے میں جیسے علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، تو وہ بزرگ ترین شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم کوفہ کی طرف مت جاؤ، اس لیے کہ تمہارے باپ کے ساتھ، تمہارے بھائی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا۔ لیکن حسین علیہ السلام نے صاف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ نہیں، میرا جب ارادہ ہو چکا ہے تو اب مجھے چلنا ہی چلنا ہے۔ لہذا اس نیت سے وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور مقام کربلا جب پہنچتے ہیں تو حر بن یزید التیمی کی لاؤ لشکر میں یزید ابن زیاد اس کو 1000 فوج لے کر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پابندی لگاؤ اور ان کو آگے بھی بڑھنے سے روک دو، پانی پر بھی پابندی لگاؤ۔ لیکن حر بن یزید التیمی ابن زیاد کی فرمانبرداری کرتے ہوئے حسین کو روک دیے، لیکن انہوں نے پانی وغیرہ کی پابندی نہیں لگائی، اور دونوں فوج مل کر کے آپس میں نمازیں پڑھتے تھے اور ایک ساتھ رہنے لگے۔ ابن زیاد کو جب یہ خدشہ لاحق ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ میری فوج بھی ان کی طرف جا ملے، تو انہوں نے باقاعدہ جنگ کے لیے اور اس پر پابندی کے لیے، پانی کی پابندی، ہر طرح کی پابندی لگانے کے لیے دوسرے سپہ سالار شمر الجوشن جو ہیں ان کو بھیجتے ہیں، اور یہ جاتے ہی ساتھ حسین علیہ السلام کے جو بھی 70 صحابہ تھے، 70 جانثار تھے، ان پر سخت پابندیاں لگا دیتے ہیں، پانی پر پابندی لگا دیتے ہیں، آگے پیچھے چلنے پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں حسین علیہ السلام نے سپہ سالار سے کچھ وعدہ معاہدہ کیا کہ یا تو مجھے جس طرف سے آئے تھے مجھے اسی طرف جانے دو، اور یا پھر یہ کہ تم حسین یزید سے ملاقات ہونے کے لیے دو۔ لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں سنی اور جنگ کا اعلان کر دیا اور جنگ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرات، یہ بہت ہی تعجب خیز بات ہے کہ حسین علیہ السلام کے مد مقابلے میں وہ حضرات تھے جو حضرات حسین علیہ السلام کے نام پر بیعت لینے کے لیے تیار تھے، لیکن جب مد مقابل میں آ گئے تو سارے لوگوں نے حسین علیہ السلام کا انکار کر دیا اور برسر پیکار ہو گئے، اور حسین علیہ السلام سے صاف صاف اعلان کر دیا کہ نہیں، اب ہمارا آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس بات پر ایک کے بعد دیگرے حسین علیہ السلام کی طرف سے شہادت کے لیے ایک کے بعد دیگرے آگے بڑھتے گئے اور جامع شہادت نوش فرماتے گئے، اور اخیر میں حسین علیہ السلام پر تلوار کا وار کوئی کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن شمر الجوشن نے سب کو گالیاں دی، اور پھر ان کے 4-5 بڑے بہادر سپاہی نے گھیرے میں لے کر حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک بارگی سے حملہ کر دیا اور ان کو زخمی کر کے گرا دیا،
اور اس طرح سے اس کا تن سے سر کو جدا کر دیا گیا۔ یہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بھری داستان ہے جو مظلومانہ شہید کیا گیا، اور صرف اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل طاقت کی اور جو غلط تھے اس کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، اپنے آپ کو نہیں جھکایا، بلکہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ کسی حالت میں بھی میں باطل طاقت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ رہوں، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے میں گردن چلی جائے۔ یہی حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کے لیے پیغام چھوڑ کر اپنی جان نچھاور کر دی، باوجود یہ کہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں یہ پیشین گوئی بتا دی تھی کہ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ نوجوانوں کے جنت کی یہ سردار ہوں گے۔ اس کے باوجود بھی ان کو جام شہادت نوش فرمانی پڑی اور مظلومانہ شہید کیا گیا۔ تو حضرات گرامی، دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر، حق کو غالب کرنے کے خاطر، باطل کو باطل کرنے کے خاطر اگر ہماری جان، مال، عزت، آبرو داؤں پہ لگ جائے تو عین ہماری کامیابی ہے، اور یقیناً ہم کامیاب ہوں گے۔ اس دنیا میں بھلے ہی ہمیں مصیبت سے دوچار ہونا پڑے، پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑے، بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے، وقتی طور پر ہمیں زندگی تنگ کر دی جائے، لیکن آخرت میں سرخرو اور کامیابی ہمارے ہاتھ ہوگی، اللہ کی رضا میرے ساتھ ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میرے ساتھ ہوگی۔ یقیناً ہم آپ تمام حضرات سے پیغام دیتے ہوئے رخصت ہوں گے آپ سے کہ یہ کربلا کا میدان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید نواسے حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم تمام لوگ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن اس بات کے لیے تیار ہیں کہ باطل طاقت کو ختم کرنے اور اس سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔